اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کے اندر پیغام دیا جتنا ہو سکے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اپنے رب کو کافی سمجھتے ہیں. اے کاش کہ ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جتنا اعتماد ڈاکٹر پہ کرتے ہیں اتنا اللہ پہ کر لیں. میں مثال دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کے ساتھ کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، رویہ کیا ہوتا ہے. ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی بھی جائے بائی دا وے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، دنیا کا طاقتور ترین انسان کیوں نہ ہو، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مؤدب ہو کے بیٹھتا ہے. جو ڈاکٹر پوچھے گا وہ بہت ایمانداری کے ساتھ بتائے گا. کل رات تم نے کیا کھایا تھا؟ آغا جان 2 روٹیاں کھائی تھیں. 2 کھائی تھی یا 3؟ بالکل سوچ کے بتائے گا، ہاں 3 کھائی تھی. سر میں درد ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ کل تمہاری روٹین کیا تھی؟ بالکل ایمانداری سے بتائے گا. کبھی جھوٹ بولا ڈاکٹر کے ساتھ؟ نہیں بولتے نا. بھئی یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرے وجود کا نالج رکھتا ہے. اس نے سٹڈی کیا ہے میڈیکل کالج میں جا کے، اس نے میڈیسن پڑھی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے وجود کا سسٹم کیا ہے. کہ اگر میں نے فار ایگزامپل کوئی کھانا کھایا اور وہ ہضم نہیں ہوا اور پیٹ کے اندر جا کر اس نے گڑبڑ کر دی، اس کی گیس سر پر چڑھی ہے، تو میرے سر کا درد جو ہے وہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہے. یہ مجھے میڈیسن دے گا وہ دور ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، اعتماد ہے نا ڈاکٹر پہ. اب ڈاکٹر صاحب نے پہلے آپ سے تفتیش کی، آپ سے سوال کیا، آپ نے ایمانداری سے جواب دیا، اور جوابات دینے کے بعد جو نسخہ آپ کو دیا، کہا کہ یہ لو میڈیسن. اگر انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیبلٹ گولی کھانی ہے تو آپ لے لیں گے. اگر کہا کہ انجیکشن لگوانا ہے آپ نسخہ پرسکرپشن لے لیں گے. اگر کہا کہ آپ نے جا کر سرنج لگوانی ہے آپ نے نسخہ لے لیا. سیرپ پینا ہے نسخہ لے لیا. ایک سوال پوچھوں، کبھی کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں سفید گولی کیوں لوں، پیلی کیوں نہ لوں، یہ 1 کیوں لوں، 2 کیوں نہ لوں، یہ شربت کیوں پیوں، انجیکشن کیوں نہ لگواؤں، یہ انجیکشن کیوں لگواؤں، شربت کیوں نہ پی لوں؟ اگر آپ ڈاکٹر سے سوال کریں گے تو آپ کو جواب کیا ملے گا؟ بھئی تم ڈاکٹر ہو یا میں؟ آپ کہیں گے آپ ڈاکٹر ہیں. تو وہ کہے گا جو میں نے کہا ہے وہی کرو. آپ نے وہ نسخہ لیا، جا کے میڈیکل سٹور والے کو دے دیا. آپ 3 مرتبہ میڈیکل سٹور والے سے سوال کریں گے یہ میں نے لینا کیسے ہے. یہ نہیں پوچھیں گے یہ گولی کون سی ہے، یہ کس کمپنی کی بنی ہے، یہ شربت جو ہے وہ کون سا ہے، یہ کس کمپنی کا بنا ہے. مارکیٹ کے اندر ایک ہی شربت 6 کمپنیاں بناتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی مرضی سے جس کمپنی کا سیرپ لکھ دیا وہی پیے گے ایمانداری کے ساتھ. یہ ہے آپ کا اعتماد ایک ایسے انسان پر جو آپ کے وجود کے سسٹم کو 5 6 یا 10 سال کے بعد سمجھ چکا ہے. جو اس نے نسخہ دیا آپ نے لے لیا، اور پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میں سیرپ پیوں گا میرے سر کا درد ختم ہو جائے گا، میں یہ دوائی لوں گا میری بیماری دور ہو جائے گی. ڈاکٹر مریض کو بچاتے تھوڑی، اگر خدا کی طرف سے قضا آ گئی تو مر جائے گا نا انسان، کوئی ضروری تھوڑی ہے. بعض کا تشخیص ہی صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک، اچھا یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ ڈاکٹر کے ساتھ. اب آئیے نا عزیزان محترم، ہم ڈاکٹر کے ساتھ جس نے 6 سال میڈیسن پڑھی ہے اور میرے وجود کے سسٹم کو تجربیاتی طور پر سمجھا ہے، اس پر اتنا اطمینان کرتے ہیں کہ جو وہ کہتا ہے اس کی سنتے ہیں، جو وہ نسخہ دیتا ہے وہ خرید کے لے آتے ہیں، آرگومنٹ نہیں کرتے. لیکن جس کائنات کے خالق نے اس وجود کو بنایا ہے، جو مالک بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جب وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے سکون و اطمینان کا نسخہ کیا ہے، تمہارے سکون قلبی کا نسخہ کیا ہے، تمہاری بیماریوں کا علاج کیا ہے، تمہارے درد کا علاج کیا ہے، تو پھر میں بیٹھ کر علماء سے بحث کرتا پھروں. یہ 2 رکعت نماز اگر نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑے گا، اگر میں روزہ نہ رکھوں تو کیا فرق پڑ جائے گا، اگر میں شادی نہ کروں تو کیا فرق پڑ جائے گا، اگر میں صلہ رحمی نہ کروں تو کیا فرق پڑ جائے گا، اگر بہن بھائیوں سے نہ ملوں تو کیا فرق پڑ جائے. بھائی بات اتنی سی ہے، یہ میں نے شروع میں کہا جتنا تمہارا اطمینان ڈاکٹر پر ہے اتنا اس خالق پر کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے. آج ترقی تو کر لی ہے لیکن سکون اور اطمینان کیوں نہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے فارمولے ہم نے گنوا دیے ہیں.